السلام علیکم۔ دیکھیے، وہی چیز جو ہم مسلک پرستوں پر اعتراض اٹھاتے تھے، ان کی شرک کی گرفت کرتے تھے، وہی چیز ان کے اندر آ گئی، لیکن اب ماننے کے لیے تیار نہیں، جس طرح وہ نہیں مانتے۔ دیکھیے، کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نجدی نے مسند احمد بن حنبل سے وہ روایت بیان کی کہ سب سے پہلے شرک آدم علیہ السلام نے کیا، نعوذ باللہ، اور وہ واقعہ بیان کیا جھوٹی روایت کا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی تھی، بچہ مر جاتا تھا، ہر دفعہ شیطان آ کے ان کو کہتا تھا کہ دیکھو میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، یعنی تعارف بھی کراتا ہے، اور اب میری بات مانو اور بچے کا نام عبد الحارث رکھو۔ اور اس جھوٹی روایت کے مطابق حارث شیطان کا نام ہے ایک، اور عبد الحارث کا مطلب شیطان کا بندہ۔ اب غور کیجیے، ایک نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام شیطان کا بندہ رکھو، تب تمہارا یہ بیٹا بچے گا، ورنہ جب بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ مردہ حالت میں پیدا ہوگا۔ دھزل گئی، گویا شیطان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دے دی ہے کہ جس کو چاہو مار دو۔ تو بہرحال وہ نبی ہیں اللہ کے، وہ نہیں اس کی بات مان رہے ہیں، ہر دفعہ بچہ مر جاتا ہے، 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی دفعہ وہ ابلیس آیا اور کہا کہ دیکھو تم میری بات نہیں مانتے ہو، تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، اس مرتبہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، چوتھی مرتبہ، یعنی چوتھی یا 5ویں مرتبہ، تو اب بچہ ایسا سینگوں والا پیدا ہوگا کہ ماں کے پیٹ کو پھاڑتا ہوا باہر آئے گا، یعنی اس دنیا میں۔ اب دونوں باپ اور ماں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بچے کی محبت کی وجہ سے، عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں اس روایت کے مطابق، جھوٹی روایت کے مطابق، کہ بچے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیں گے، اور جیسا یہ معاہدہ ہوا بچہ بالکل صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ تو عبد الوہاب نجدی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک تو کیا آدم علیہ السلام نے، لیکن یہ شرک فی العبادت نہیں تھا، شرک فی الاطاعت تھا۔ دیکھیے، جب کسی طاغوت کی بندہ حمایت کرتا ہے تو کس طرح پھر ایسی چیزیں، پھر ایسی اصطلاحیں ایجاد کرنا پڑتی ہیں، اور ذرا سا غور کرنے والا بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ حضرت صاحب شرک فی العبادت اور شرک فی الاطاعت میں کیا فرق ہے، ذرا بتائیے نا۔ اطاعت ہی تو عبادت ہے، اطاعت ہی کا تو سارا یہ امتحان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کوئی نبی نہیں ایسا بھیجا ہے مگر اس حکم کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور پورا قرآن اللہ نے اس انداز سے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہی بندگی ہے۔ تو ان کو عبد الوہاب نجدی کو یہ شرک فی العبادت کو علیحدہ کر دیا اور اطاعت کو علیحدہ کر دیا۔ بالکل وہی کام کیا ہے محمد حنیف اور یہ سعید احمد نے۔ کہتے ہیں عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ عقیدت کا سجدہ تھا، یہ فضیلت کا سجدہ تھا۔ اس سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو تم دلیل پکڑتے ہو کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ہوا فرشتوں نے، وہ ایک بالکل منفرد واقعہ ہے اور اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور ایسی مخلوق جس کے بارے میں ابھی تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کس طرح کی ہے، اس کا کس طرح گھٹنے ہیں، کس طرح ان کے ہاتھ ہیں، کیا ہیں فرشتے، یہ نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بتاؤ ان فرشتوں کا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، کیا انہوں نے عرش کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے پھر انہوں نے سجدہ کیا؟ اللہ کہہ رہا تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب ان کا سجدہ کس طرح کا تھا، کس نوعیت کا تھا، کوئی تشریح نہیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی، اور نبی علیہ السلام نے کوئی تشریح نہ ہی صحابہ نے کبھی یہ سوال پوچھا۔ یہ بالکل ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، انہوں نے اللہ کا حکم مانا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، یہ کہا ہے جب میں اس کو بنا چکوں اور اس کے اندر اس کی روح۔ عام طور پر مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، اپنی۔ تو ان کے جس طرح ڈاکٹر اسرار بھی بڑے عجیب لہجے میں کہ اپنی اس کے اندر پھونک دی، اور پھر وہی روح ہے جو واپس انا للہ و انا الیہ راجعون اشارہ کرتا ہے کہ وہ روح ہے جو ادھر سے جاتی ہے، پھر وہیں یعنی جہاں سے نکلی تھی اللہ کے اندر سے وہ وہیں چلی جاتی۔ اس انداز سے ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا نائب نہیں بنایا، انسان ایک دوسرے کا نائب ہے۔
اللہ کا یہ بندہ ہے، بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا بندہ ہے، اور یہ خلیفہ ہے ایک دوسرے کا. اسی لیے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، کہ رسول کے بعد اب یہ انتظامات جو ہیں حکومت کے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. تو اس انداز سے انہوں نے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد حنیف صاحب نے اپنے شرکیہ عقیدے کو، مشرکانہ دماغ کو اس طریقے سے یعنی اس کی تفسیر کرنا پڑی کہ یہ جو سجدہ ہوا ہے یہ عبادت کا نہیں. اب سعید احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قسم کے سجدے ہیں. عبادت کا اگر سجدہ نہ ہو، اگر سجدہ بندہ کرے اور اس میں عبادت کی غرض سے نہ کرے، تو یہ سجدہ جو ہے یہ یعنی فضیلت کا سجدہ ہے، یہ شرک والا نہیں ہے. فیاض محمود باجوہ کہتے ہیں اگر وہ سجدہ صرف سر سے سجدہ کرے، باقی کمر نہ جھکائے، سر سے سجدہ کرے اگر کسی بادشاہ کو، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اصل میں ان کو ایمان کی یقین کریں پہچان ہی نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار اور اللہ کی عزت ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کا واسطہ پڑا تھا ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے ٹھوک بجا کے ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ دیکھو، کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، جھنڈے کے سامنے جھکنا، کسی بڑے افسر کے سامنے جھکنا، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے جھکنا. جس طرح یہ اردوغان کہتا ہے کہ میں اپنے ماں کے پاؤں چوما کرتا تھا تو میری ماں نے مجھے منع کر دی کہ حرکت نہ کیا کر. تو اس انداز سے یہ نہیں کہ یہ ماں کے جو پاؤں چومنا جا کے باپ کے پاؤں پڑ جانا، یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے، گویا یہ شرک کی چیز ہے. اس طرح جھکنا، یہ یہاں سے راستے کھلتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، دماغوں کے اندر شرک ہوتا ہے تب یہ چیز ہوتی ہے. ورنہ جس کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو، وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کسی کے سامنے اس عزت دار سر کو جھکائے. لیکن اب یہ بری طرح پھنس گئے ہیں، ان کو شرک کی اب دو قسمیں گویا کرنا پڑ رہی ہیں اس طریقے سے کہ عبادت کا سجدہ ہو تو یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر عقیدت کا سجدہ ہو تو یہ جو ہے یہ یعنی انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے محمد حنیف نے کہا کہ انسان کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے. اور پھر دیکھو ان کو بہت بڑا دھوکہ لگا لی ساجدین سے. حالانکہ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، انہوں نے جس انداز سے خواب دیکھا اور والد صاحب کو بتایا، تو والد صاحب نے آگے سے اس کی یہ بات بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا. یہ گویا نبوت کی ایک بشارت تھی، اور اگلی جو باتیں ہیں اسی کی تشریح میں ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے کہ بعض والی آیتیں پچھلی آیت کی تشریح کرتی ہیں، جس طرح سورۃ القدر کے اندر بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بعض والی آیتیں پچھلی آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، کھولتی ہیں. تو بات صرف یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے گا. اب یہ اور مزید اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی یعنی جب بنائے گا تو تمہیں کیا کیا دے گا اللہ تعالیٰ، کس طریقے سے تمہیں باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، علم دے گا، اور تیرے اوپر اس طرح اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا یا تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور پھر اپنا نام بھی لیا. تو اس انداز سے یہ نبوت کی ساری چیزیں ہیں، یہ بشارت ہے جس سے نبی یعقوب علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا. بہت بڑی خوشی، نبی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور نبی ہی نبی کے منصب کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر جس کا بیٹا نبی، تو اس میں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ بیٹا نبی بنے گا. اور نبی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. سارے انبیاء سے عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں جب عالم ارواح کے اندر. ایک تو سارے انسانوں سے عہد لیا جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، پھر انبیاء سے علیحدہ عہد لیا جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا، جن روحوں کو آ کے ادھر. اللہ کو سب پتہ، علم ہے اللہ کا، ہم ان چیزوں کی تفصیل نہیں سمجھ سکتے ہیں. انبیاء سے عہد لیا کہ تم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. جب کبھی ایک نبی ہو اور اس کے بعد دوسرا نبی آئے تو آپس میں جھگڑا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا فرمانبرداری کرنی ہے، تقویت دینی ہے ایک دوسرے کو. اسی وجہ سے سورہ یاسین کے اندر پہلے ایک نبی، جب دوسرے نبی آئے تو انہوں نے تائید کی ان کی، اور پھر تیسرا نبی وہی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہی مشن ہے جس کو آگے لے کے چلنا ہے. سارے انبیاء کا ایک مشن، ایک دعوت، ایک دین. تو یہ کچھ ہوا ہے میرے بھائیوں، اور اس چیز کو انہوں نے دیکھو کہاں سے کہاں لے گئے. ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے. اور شمیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب لی ساجدین بتایا یوسف علیہ السلام نے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ کے اشارہ ہے، یعنی اشارہ ہے سجدہ کرنے کا اندازہ. ان کے دماغ میں اصل میں سجدہ ہے، اشارہ یہ نہیں ہے، نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی بنایا جائے گا. اور پھر حالات واقعات کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں، اور ساری قدرتوں کی وجہ سے اس پورے ایک کہانی ہے، آسن القصص ہے،
اس کی وجہ سے ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ہے. اور جب وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچی ہے سٹوری اور سورہ ختم ہو رہی ہے تو وہ بتایا گیا کہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ اس میں تعلیم ہے. اور ایک بات جس کی طرف عام طور پر لوگ نہیں سوچتے، وہ بھی بڑی اہم آیت ہے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اللہ کے بندو اس پر غور کرو، یعنی سوال کرنے والوں کے لیے اس قصے کے اندر بڑی نشانی ہے کہ یعنی جو اس قصے کا انجام ہوا ہے وہ اس قصے کا بھی وہی انجام ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آ گیا ہے. بالکل یہ ملتا ہے. اسی وقت جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس دعوت کا، اس سٹوری کا اینڈ کیا ہونے والا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا وہی اینڈ ہونے والا ہے جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا اینڈ ہوا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین قصے جو ہیں ان کو یعنی اصلی قصے بنانے والا ہے. عام طور پر جس طرح بڑے بڑے رائٹر ہوتے ہیں، قصہ گو ہوتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، بڑی تحریر ان کی ہوتی ہے، افسانہ نگار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ حقیقی کرتا ہے. جس طرح کوئی مصور ہے، اگر کسی پہاڑ کی تصویر بنائی، سمندر کی بنائی، آسمان کا کنارہ دکھایا، اوپر پرندہ اڑتا دکھایا، وہ تو ایک پینٹنگ کر سکتا ہے لیکن اصلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس سے زیادہ خوبصورت اصلی حالت میں کرتا ہے. یہی تو شان ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ساری سٹوریاں ہیں، ایک سے ایک عجیب سٹوری ہے. یقین کیجیے جس پر بھی غور کرو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ہو، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یا اس کے بعد جو صحابہ اکرام کی ایک ایک سٹوریاں ہیں عجیب و غریب. اور اب بھی ایک سٹوری بن رہی ہے، یاد رکھیے، جو اس انداز سے دعوت اٹھی، یہ بھی ایک سٹوری ہے، ایمان افروز سٹوری ہے. کس طرح ایک غیر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت اٹھائی اور ابلیس پھر پریشان ہو گیا، اور غیر انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ توحید کی یہ دعوت دنیا والوں کے سامنے لا رہا ہے. اور غیر انبیائی کے ذریعے یہ دعوت آگے بڑھے گی. آدھی دنیا گویا فتح کر چکے ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں اللہ کے بندو. اب یہ اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے. اسی وجہ سے یہ پوری دنیا میں جس انداز سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ خالص دین اسلام کو غالب کرنے کا اللہ کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اور قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک اس پوری زمین کے اوپر ایک وقت آئے گا، 7 سال کے لیے مسلم کی روایت ہے کہ ایک کافر مشرک نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے ایسی جنگیں ہوں گی، ایسی جنگوں کا ذکر ہے کہ بڑی جنگیں، بڑے خون ریزیاں ہوں گی اور لاشوں سے زمین بھر جائے گی. یہ کچھ بھی ہونے والا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا خود خود، اس کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اپنی پناہ میں رکھے اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کیجئے میرے بھائیو، جو دنیا پرستی سے بچ گیا اور آخرت کے اوپر جنت کا شوقین، جہنم سے ڈرنے والے، ایمان خالص کے ساتھ چمٹ جانے والے، یہ اس دجالی فتنوں سے بچیں گے، ورنہ عام طور پر دوسرے لوگ اس فتنے سے نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.